بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں عدنان اپنے والدین رشید اور والدہ نسرین کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر غریب ضرور تھا مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ رشید دن رات محنت مزدوری کرتا، کبھی رکشہ چلاتا تو کبھی مزدوری پر نکل جاتا تاکہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرے۔ نسرین ایک سادہ دل عورت تھی جس نے اپنی زندگی کا مقصد بیٹے کی پرورش بنا لیا تھا۔ عدنان بچپن میں نہایت معصوم اور فرما بردار بچہ تھا۔ اسکول سے آ کر ماں کے پاس بیٹھتا، باپ کے جوتے سیدھے کرتا اور محلے کے سب لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے والدین کا سہارا بنے گا۔ رشید فخر سے دوستوں کو کہتا، میرا بیٹا بڑا ہو کر آفیسر بنے گا، میری زندگی کی محرومیاں پوری کرے گا۔ رشید کا اپنا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنتا، مگر غربت نے ہمیشہ راستہ روک لیا۔ اسی لیے وہ دن رات محنت کرتا تاکہ عدنان کو اچھی تعلیم دلوا سکے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ خود نیا کپڑا نہ لیتا مگر عدنان کے لیے اسکول کا نیا یونیفارم ضرور خریدتا۔ نسرین اکثر کھانے کی پلیٹ میں سے اپنی روٹی کم کر دیتی تاکہ عدنان کا پیٹ بھر جائے۔ وہ کہتی، میرا بیٹا تو دنیا کے سارے ذائقے کھائے، مجھے بھوک کی کوئی کیا پرواہ۔ والدین اپنے حصے کی خوشیاں قربان کر کے عدنان کے لیے خواب سجائے، لیکن وقت کے ساتھ عدنان کی سوچ بدلنے لگی۔ ہائی اسکول میں اس کی دوستی ایسے لڑکوں سے ہو گئی جو رات بھر کھیلتے، سڑکوں پر پھرتے اور اپنی زبان میں والدین کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، عدنان تم تو بہت سیدھے سادے ہو، ماں باپ کی بات مانتے ہو، یہ پرانی سوچ ہے۔ آج کل آزاد زندگی کا زمانہ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ زہر عدنان کے دل میں اترنے لگا۔ اب وہ ماں کی نصیحت پر منہ بسورتا اور باپ کی تھکن کو دیکھ کر بھی ہمدردی نہیں کرتا۔ ایک دن نسرین نے کہا، بیٹا پڑھائی پر دھیان دو، برے دوستوں سے بچو۔ عدنان نے تیز لہجے میں جواب دیا، امی آپ ہر وقت یہی پرانی باتیں کیوں دہراتی ہیں؟ آپ کو کیا خبر آج کی دنیا کیسے بدل گئی ہے؟ رشید نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا ماں سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ عدنان غصے میں آ کر بولا، ابو آپ چپ رہیں، آپ نے اپنی زندگی گزار لی، مجھے نہ سمجھائیں۔ رشید کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ ماں باپ نے سوچا شاید یہ وقتی غصہ ہے، وقت کے ساتھ عدنان سدھر جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ عدنان کی عادتیں مزید خراب ہوتی گئی۔ وہ رات دیر تک گھر آتا، کبھی نشے کی بو کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے۔ ماں پوچھتی تو کہتا، آپ میرا پیچھا کیوں کرتی ہیں؟ میں بچہ نہیں ہوں۔ باپ سمجھاتا تو وہ کہتا، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں گا۔ آپ ایک دن نسرین نے عدنان کو نصیحت کی کہ نماز پڑھو اور نشے سے دور رہو۔ عدنان کا غصہ حد سے بڑھ گیا، اس نے اپنی ماں کو دھکا دے دیا۔ نسرین بی بی زمین پر گری اور زخمی ہو گئی۔ رشید نے بیٹے کو پکڑ کر کہا، عدنان کیا یہ تربیت ہے؟ ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ عدنان نے باپ کو بھی زور سے دھکا دیا اور چلایا، آپ دونوں نے میری زندگی تباہ کی ہے، آپ لوگ پرانے زمانے کے ہیں، آپ کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس دن کے بعد عدنان کے دل سے والدین کی عزت ختم ہو گئی۔ وہ ان پر آوازیں کسنے لگا، انہیں ذلیل کرنے لگا۔ رشید اور نسرین دن رات روتے رہتے، وہ کہتے، اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت دے، لیکن عدنان کے کان پر جوں تک نہ رکی۔ آخر ایک دن اس نے والدین کو گھر سے نکال دیا، دونوں بے سہارا سڑکوں پر رہنے لگے۔ محلے والے حیران تھے کہ عدنان جیسے لڑکے نے اپنے ہی والدین کو دھتکار دیا۔
اب عدنان مکمل طور پر برے دوستوں اور گناہوں میں ڈوب گیا، نشے، جوئے اور جرم کی دنیا میں قدم رکھا۔ چند سال بعد وہ پولیس کی قید سنائی۔ جیل کی کوٹھڑی میں جب عدنان اکیلا بیٹھتا تو والدین کی یاد آتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ کہتا، کاش میں نے ماں کی نصیحت مان لی ہوتی، کاش میں نے باپ کی قربانیوں کی قدر کی ہوتی، آج میں یوں ذلیل نہ ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا۔ والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور عدنان کو آخری وقت تک ان کی دعاؤں کے بجائے بددعائیں ملتی رہی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں باپ کے بغیر اولاد کا کوئی سہارا نہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، اللہ اسے دنیا میں ہی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔